أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواجہ از خون رگے مزدور ساگر نالے ناب، از جفائے دہ خدایا کشتے دہ کالا خراب، انقلاب ہے انقلاب. یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا. سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی سے وہ عیش کرتے. انقلاب انقلاب. لیکن وہ 52 برس ہو گئے انقلاب تو نہیں آئے. وہی نظام گویا کہ ہم نے اللہ سے بدعہدی کی. اس بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا. سورہ توبہ کی 3 آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا؟ بخیلوا بہ، پھر انہوں نے بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا، پھر وہ موڑے دور اعراض کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. وہی جو اشد العذاب یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے لیے شدید ترین عذاب میں جھونکے جاؤ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آج پڑھ لی، سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی. ان کے لیے اے نبی آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا. استغفر لهم او لا تغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ. اس نفاق کی 3 شکلیں ہیں. نفاق باہمی، وہ ایک قوم ایک نہیں رہی، اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہوگی. عصبیتیں، ایتھنک، لنگوسٹک، پروونشل، قوم کہاں ہے؟ تحلیل. نفاق باہمی، ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی، اگر تینوں چیزیں ہو تو وہ کٹر منافق ہے. خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے. اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اب تو اربوں کے معاملے ہوتے ہیں. وہ خیانت جو ہے وہ کچھ سینکڑوں ہزاروں کی اب نہیں ہے، ملین اور بلین کا معاملہ. اللہ ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی، لیکن یہ کہ وہ ایکسیپشنز ہیں. اور تیسری سب سے بڑی منافقت اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقت. قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے اور اسی قرارداد مقاصد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں. اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے. کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، لیکن آپریٹو نہیں ہے. آپریٹو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈیالوجی کونسل بنا رکھی ہے، وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا، ان کی امپلیمنٹیشن گارنٹیڈ ہے یا نہیں، کچھ نہیں کرتی. فیڈرل سے یہ کوڈ بنائی، 2 ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، اس کو 2 بیڑیاں بھی پہنا دی. دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، جو جوڈیشل لاز ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج، فیملی لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، اور مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے تمہارے دائرے سے خارج. اس سے بڑا مکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے ساتھ. اب اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنا.
نمبر 3، مذہبی دہشت گردی. کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی کوئی آ کے نہیں کر رہا ہے تو یہاں کے اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ را کے ہوں، وہ موساد کے ہوں، کوئی بھی ہو. لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65. اللہ نے اپنے 3 قسم کے عذاب گنوائے، جن میں بدترین عذاب یہ ہے. هو القادر، کہہ دیجئے اے نبی اللہ اس پر قادر ہے. ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، اور من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ 3rd ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. 4تھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک. ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی. دجال جو ہے 1 سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا، اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا. اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی. وہاں ایک بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی. یہ حال ہوا اس ملک کا. ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا قوم سبا کو بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، 2 جنتیں دی تھی ہم نے. پاکستان بھی 2 جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد. ہندوستان جیسے کوئی شخص داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانوسی ملک میں داخل ہو، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے. کتنی خوشحالی تھی.